اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ پسند کیا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے لو یردونکم اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم کفارا تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف حسدا من عند انفسہم اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے من بعد ما تبین بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کر دو واصفحوا اور درگزر کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو وما تقدموا لانفسکم اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے اپنی جانوں کے لیے من خیر کوئی بھی نیکی من خیر تجدوہ عند اللہ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وقالوا اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا مگر وہ جو یہودی ہوا یا نصرانی تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں قل ہاتوا برہانکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لو تم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بلا کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں من اسلم جو مسلمان ہوا اور جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فلہ اجر پس اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربی اس کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں جیسے یہود تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح نصارہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صابی زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ محض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اپنی کتابوں پر چلنے اور عمل کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر اپنی کتابوں پر عمل کریں تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ لے آئیں کہ ان کی کتابوں پر یعنی کہ تورات اور انجیل اور زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے جس طرح یہود و نصارہ اور صابی آسمانی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے اسی طرح مشرکین مکہ دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار بھی تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب تاج نبوت رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو ابراہیمی ہیں حالانکہ ان ظالموں نے وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا
اور عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے کیا کیا؟ 360 بت نصب کیے۔ کتنے؟ 360 بت نصب کر دیے تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کا بت بھی نصب تھا۔ تو اس وقت کے متولی بھی بڑے وہ شناس لوگ تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں، لہذا ہر قوم کی نسبت سے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سال کے دن چونکہ 360 ہیں، اس لیے بتوں کی تعداد بھی دونوں کے برابر تھی، تاکہ کوئی دن چڑھاوے سے خالی نہ جائے۔ اور ہمارا کام چلتا رہا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، اور جو دین انہوں نے پیش کیا تھا وہ توحید والا تھا، اور اس کے برعکس تم شرک میں ڈوبے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مخالف ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تمام کے تمام مدعی تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حالانکہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین میں سے کوئی بھی حقیقتاً ابراہیمی نہیں تھا، اور اپنی کتابوں کو ماننے کا بھی محض دعویٰ تھا، اور چاہتے یہ تھے کہ یہ مسلمان بھی پھر کافر ہو جائیں، جس طرح پہلے کافر تھے اسی طرح یہ بھی دوبارہ کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کیا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے۔ یہ کثیر کا لفظ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ بڑے نیک دل تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہو گیا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، اور اسی طرح حضرت تمیم داری اور مشہور سخی حاتم طئی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے، اور ان جیسے کچھ اور حضرات بھی، لیکن اکثریت دوسری طرف رہی۔ ان کا مین وجہ ان کی کیا تھی؟ ان کے اندر حسد تھا، اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں کہ وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں جیسے پہلے کافر تھے۔ تو اسی طرح یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا حسد من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، یہ کہ فضیلت ان کو کیوں ملی، حسد یہی تھا کہ ان کو فضیلت کیوں ملی، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے حق، وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آنا تھا، یہ وہی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تحریر تھی، اور تمام کی تمام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اور یہ ان ساری باتوں کو سمجھتے تھے اور جانتے بھی تھے، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا تو علاج بھی نہیں ہے۔ ابو جہل بھی کیا تھا؟ وہ بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اس پر بھی واضح تھی۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہی ابو جہل آیا اور اس نے کنکریاں مٹھے میں لی ہوئی تھی، تو کہنے لگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی اگر مٹھی والی چیز خود بول پڑے تو کیا ہوگا؟ چنانچہ مٹھی میں پکڑی ہوئی جو کنکریاں تھی وہ خود کنکریاں بول پڑی، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ ابو جہل نے وہ کنکریاں پھینک دی، پھر کیا کہنے لگا؟ ان سے کہا، ان کنکریوں کو کہا تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی ہو۔ اب بتاؤ ایسے ضد کا بھی دنیا میں کوئی علاج ہے؟ جو اس طرح کا ضدی ہو، ایسی ضد کا تو علاج کہیں پہ نہیں ہے۔ تو حق یہود و نصارہ پر واضح تھا، بس صرف کیا تھی؟ ضد تھی اور حسد تھا کہ یہ نعمت ان کو کیوں ملی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق دیا ہے اور وہاں یہ بھی فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پروردگار حسد کرنے والے کے حسد سے ہمیں بچا۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔